پاکستان بہت مشکل سے بنا. اسی مشکل پاکستان کے حوالے سے ایک افسانہ ہے, میں آپ کو افسانہ سنا کے پھر ہم اپنی آگے چیزوں کی طرف جائیں گے. وہ افسانہ شاید سچا نہ ہو, افسانہ ویسے بھی سچی کہانیاں نہیں ہوتی, لیکن اس افسانے سے ریلیٹڈ بہت ساری کہانیاں تھیں جو اس وقت انڈیا کے اندر موجود تھی. لہٰذا آپ یہ ایزیوم کریں گے کہ آپ اس وقت اسی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہیں. لیٹس سی وی آر ان اگست 1947 اور آپ سب کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے, اور آپ لوگوں کا تعلق گجرات سے ہے, آپ لوگوں کا تعلق جو ہے بنگلور سے ہے. بنگلور اس وقت نہیں ہوتا تھا ویسے. آپ لوگوں کا تعلق مہاراشٹرا سے ہے, وہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت, اس کا نام حیدرآباد ہوتا تھا. آپ اس طرح کے مختلف جگہوں پر موجود ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کال ہوئی ہے کہ آپ نے پاکستان کی طرف موو کرنا ہے. اس موومنٹ کے دوران بے تحاشا قسم کے واقعات ہیں کہ کیسے لوگوں نے ہجرت کی اور اس ہجرت کے نتیجے میں پاکستان تک پہنچے. اس میں کہانی ہے ایک اکبر کی. اکبر جو ہے وہ 17-18 سال کا ایک نوجوان ہے, اور وہ نوجوان جو ہے اپنے گھر میں بڑا حشاش بساش اسی طرح رہتا ہے. پاکستان موومنٹ چل رہی ہے, قائد اعظم محمد علی جناح ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ پاکستان کے بالکل قریب ایک جو پنجاب پروونس ہے وہاں پر وہ رہتے تھے. اکبر کو اچانک ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کمیونٹی نے ڈیسیجن کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے, کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ باؤنڈری پاکستان میں نہیں آ رہی ہے, باؤنڈری انڈیا کے اندر آ رہی ہے. لہذا ہمیں جو ہے وہ اس انڈیا کے اندر نہیں رہنا. حالانکہ ہم مسلمز ہیں, ہم سب مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمارا گاؤں مسلمز کا ہے, لیکن ہم یہاں رہ نہیں سکتے کیونکہ یہ باؤنڈری جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہی ہے, انڈیا کے اندر آ رہی ہے. لہذا ہم نے ڈیسیجن کیا ہے کہ وی ہیو ٹو موو, وی ہیو ٹو مائگریٹ, ہم پاکستان کی طرف جائیں. کیسے جائیں گے, کس طرح جائیں گے؟ ان کے پاس کوئی موٹر وے نہیں ہے, ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کمیونیکیشن کے ٹولز نہیں ہیں, کوئی پلین نہیں ہے, کوئی ٹرین نہیں ہے. لہٰذا وہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہے. لیکن اگر ہم دن میں نکلیں گے تو جو ہمارے گاؤں کے چاروں طرف سکھ کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے اور ہندو کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیں نکلنے نہیں دے گی, وہ ہمیں مار دے گی. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں رات کے اندھیرے میں نکلنا ہوگا, اور رات کے اندھیرے میں نکلنے کے لیے ہم ایسا پلان کریں گے کہ اپنے ساتھ گھر میں جو بھی ایسی چیزیں جو اٹھائی جا سکتی ہیں اس کو لے لیں گے, اور جو رکھی جا سکتی ہیں ان کو وہیں پر چھوڑ دیں گے. لہذا زیور ہوگا, پیسہ ہوگا, کچھ کھانے پینے کی چیز انہوں نے لی, اپنے کپڑے کی ایک پوٹلی کے اندر ڈالی, اور وہ لوگ نکل پڑے. جب وہ نکلے تو اکبر کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی تھی جس کی عمر 8-9 سال تھی. اکبر اپنی بہن کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے چچا تایا اور پوری کمیونٹی کے ساتھ 100-150 کا قافلہ جب چلتا ہے, اور جب وہ سورج کی روشنی کے قریب رات کا سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب انہوں نے رات کو کسی کھیت کے اندر جب ٹھہراؤ کیا تھا, اسٹے کیا تھا, تو جب صبح اٹھ کے انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے سکھوں نے جو ہے اس کو قبضے میں لیا ہوا تھا, اور ان کے پاس تلواریں تھیں, ان کے پاس ایسے آلے تھے کہ جو وہ لوگوں کو مارتے تھے اور اس کے نتیجے میں مر سکتے تھے. اور سکھوں کا یہ پورا ٹارچر جو ہے وہ پورے اس کمیونٹی کے اندر پہلے سے بھی پھیلا ہوا تھا. ٹارچر بھی تھا, خوف بھی تھا. لہٰذا ان لوگوں نے فائٹ کرنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے, اور اس پوری کمیونٹی کے اندر صرف اکبر اور اس کی 8-9 سالہ بہن جو ہے وہ کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. کہانی آگے بڑھتی ہے اور وہ لوگ اپنے آپ کو اس پورے کراؤڈ سے بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں سکھوں کے, اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور وہ جو اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ بڑھا کر آگے کی طرف پکڑ کر آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور جب وہ دونوں پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے گھر میں ان کا جو پیٹ تھا, ان کا جو پالتو جانور کتا تھا, وہ بھی اس مائگریشن میں ان کے ساتھ ہے. کیونکہ وہ اس کو گھر چھوڑ کر آئے تھے, لیکن وہ ان کے ساتھ محبت تھی, ان کے ساتھ پوری زندگی گزری تھی اس کی. لہذا اس نے بھی اس پورے کراؤڈ کے اندر ان کے ساتھ رہا اور کہیں ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوا. اکبر آگے بڑھتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے ساتھ ایک تیسرا ہم سفر بھی جو ہے وہ بن گیا. اسی مومنٹ میں جب وہ آگے جاتے ہیں, 1 رات چلتے ہیں, 2 رات چلتے ہیں, رات کو چلتے ہیں, دن کو اسٹے کرتے ہیں, اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, جو سامان تھا وہ سکھ اپنے ساتھ لے جا چکے ہوتے ہیں, تو پیاس سے ان کا جو ہے وہ بہت برا حال ہوتا ہے. آگے جا کر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک جگہ سے کوئی نالا بہتا ہوا نظر آتا ہے, اور اکبر کی کوشش ہوتی ہے کہ دور سے اس کے اندر چھلانگ مارے اور فوری طور پہ چھلانگ مار کے اس میں پانی پیے اور اپنی بہن کو بھی پلائے. حالانکہ پانی ان کی بنیادی نیڈ تھی, لیکن پانی صاف نہیں تھا, وہ تو ایک بہتا ہوا نالا تھا وہ اس کے اندر. لیکن اکبر جب اس پانی کے قریب پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس پانی کے اندر بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی,
اور اسے یہ بات ریئلائز کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہاں سے بھی کوئی قافلہ گزرا تھا لیکن سکھوں نے ان کو مار دیا، ہندوؤں نے مار دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ مر گئے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے جس کو دنیا نے لکھا بھی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو آپ جتنا مرضی کہیں، دنیا نے اس کو آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ کئی لاکھ مسلمانوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا مائگریشن کے موقع پر۔ اکبر اور اس کی بہن آگے بڑھتی ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد اسی طرح ایک سفر کرتے ہوئے وہ دوبارہ ایک ندی نالے تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اکبر جو ہے اس نالے کے قریب جاتا ہے تاکہ وہ پانی لے سکے، اپنی بہن کو دے سکے، خود بھی پی سکے، اپنے کتے کو بھی دے سکے۔ لیکن جب وہ اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے قریب، تو اس کا جو پالتو جانور ہوتا ہے وہ جھپٹ کر اس کے اوپر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے اپنے ہاتھ منہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس کا جو جانور ہوتا ہے وہ اس کے منہ کے اوپر آتا ہے، اور یہاں سے اس کو پکڑ کر اس کے پانی کو جو ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ اکبر کو اس موقع کے اوپر بہت برا لگتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ جو ایک ایفیلیشن تھی، اس ایفیلیشن میں جب مجھے پیاس لگ رہی ہے تو مجھے پانی پینے نہیں دیتا۔ اکبر نے اس کو جھٹکا، اس کو نیچے کی طرف کیا، اور اس کے بعد اکبر نے جو ہے دوبارہ سے وہ پانی پینے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس نے دوبارہ اپنے منہ پر وہ پانی لیا تو اس کتے نے دوبارہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے وہ پانی پینے لگا۔ اکبر کو جب یہ دوبارہ احساس ہوا کہ میرا پالتو جانور میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اکبر نے اس کو پاؤں مارا اور اس کے اپنے قریب سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اور تیسری بار جب اکبر نے دوبارہ پانی ہاتھ میں لیا اور پانی لے کر اپنے منہ کے قریب جانے لگا، تو اس کتے نے اس کے اوپر حملہ کرنے کے بجائے اس پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، اور پانی کے اندر چھلانگ لگاتے ہی اکبر نے دیکھا کہ کتا جو ہے وہ تڑپنے لگ گیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں اکبر کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اس کا پالتو جانور جو اس کی محبت میں اس کے ساتھ چل رہا تھا، وہ وہیں پر اس نالے کے اندر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اور اکبر جب اپنا سر اٹھا کر اس کتے سے توجہ ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے یہ نظر آتا ہے کہ اس نالے کے گرد بھی دوسری جانب بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی، جو اکبر پانی کی محبت میں ان لاشوں کو دیکھنے میں کامیاب نہیں رہا تھا، کیونکہ پہلے والے واقعے میں نالے کے اندر لاشیں تھی تو اس کو نظر آ گئی، اور دوسرے والے معاملے میں نالے کے باہر لاشیں پڑی تھی جو دوسری طرف تھی، کیونکہ اس کا کتا اس بات کو جان چکا تھا کہ اس پانی کے پینے سے اکبر جو ہے وہ مر سکتا ہے، لہذا اس نے اکبر کو دونوں اٹیمپٹس کے اندر پانی پینے نہیں دیا، اور پاکستان بننے کے لیے جہاں انسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہاں جانوروں نے بھی اس پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ تھا وہ پاکستان جس کو بنایا گیا، یہ تھا وہ پاکستان جو 1947 میں لوگوں نے بنایا تھا، یہ تھا وہ پاکستان جس کے لیے مائگریشن کی گئی تھی، یہ تھا وہ پاکستان جس کے لیے ایک محبت کا جذبہ صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی نظر آتا تھا۔ آج ہم اس پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، اور آج ہم اس پاکستان کی پہچان یعنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔